السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو زبان کی دوسری کتاب میں ہم سب کا سبق چل رہا ہے۔ آج سبق نمبر 9 پڑھیں گے، تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہاتھی۔ یہ ٹن ٹن گھنٹے کی آواز کہاں سے آئی؟ دیکھنا، وہ جھومتا ہوا ہاتھی آ رہا ہے۔ ذرا پاؤں کی آہٹ نہیں معلوم ہوتی، نہ گرد و غبار اڑتا ہے۔ گھنٹے کی آواز سن کر لوگ ادھر ادھر کترا جاتے ہیں اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا بڑا ڈیل ڈول خدا نے اس کو دیا ہے۔ یہ صحرائی جانوروں میں سب سے بڑا اور قوی ہے۔ اس کے پاؤں گویا عمارت کے ستون ہیں۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر شوخ اور تیز ہیں۔ کان کیسے چوڑے چکلے ہیں جن کو پنکھے کی طرح جھلتا جاتا ہے۔ ہاتھی کی گردن بہت چھوٹی ہے مگر نہایت موٹی ہے۔ جو ایسی موٹی نہ ہوتی تو اس کے سر کا بھاری بوجھ کیوں کر اٹھاتی۔ اوپر کے جبڑے میں سے کیا اچھے 2 لمبے سفید دانت نکلے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے ہی سخت اور وزنی ہوتے ہیں۔ دانت سب ہاتھیوں کے نہیں ہوتے مگر سونڈ سب کے ہوتی ہے۔ ہاتھی کے تمام جسم میں سونڈ ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ سر سے پاؤں تک لٹکی ہوئی ہے۔ کیسی گاؤ دم ہوتی چلی آئی ہے۔ یہی اس کی ناک ہے اور یہی اس کا ہاتھ۔ اس کو ہر طرف گھما سکتا ہے۔ اس کے وسیلے سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھیڑتا اور شاخوں کو توڑتا ہے۔ درخت کی شاخ کو سونڈ میں لے کر پنکھے کی طرح جھلا کرتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا دانہ زمین پر پڑا ہو تو اس کو بھی سونڈ کی نوک سے اٹھا سکتا ہے۔ اس کو غسل کا بڑا شوق ہے۔ اپنی سونڈ میں پانی بھر کر بدن پر چھڑک لیتا اور پینے کے وقت منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کوتاہ گردن ہونے کی وجہ سے اپنے منہ کو پانی تک نہیں پہنچا سکتا۔ ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ جب اس کو بنوں اور جنگلوں میں سے پکڑ کر آدمی سدھا لیتے ہیں تو بڑا ہوشیار اور حلیم اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے معنی کو آپ یاد کریں۔ غبار کے معنی دھول آتے ہیں، حلیم کے معنی برداشت کرنے والا، فرما بردار کے معنی حکم ماننے والا، ستون کے معنی کھمبا کے آتے ہیں، غریب کے معنی اجنبی کے آتے ہیں، صحرائی کے معنی جنگل میں رہنے والا، عمارت کے معنی بلڈنگ کے آتے ہیں، کوتاہ کے معنی چھوٹا مختصر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔